یہ آپ دس از اے جوک. یہ ملک کے ساتھ ایک جوک ہو رہا ہے. ایک آدمی 3 ٹیلی تھون میں 14 ارب اکٹھا کرتا ہے، آپ کو 14 روپے کو نہیں دیتا. آپ کے وزیر اعظم فنڈ کی صورتحال ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو یار خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ. آپ سے تو انڈیا بہتر ہے، خدا جس کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ اس نے امریکہ کو کہا میں کویت میں شامل ہوں، 4 ملکوں کا حصہ ہوں، لیکن میں روس سے تیل بھی خریدوں گا. حسن صاحب، یہ وقت نے، حالات نے، اس ملک نے چھپکلیوں کو انہوں کو مگرمچھ بنا دیا، کیچووں کو کوبرے بنا دیا. یہ تو ہے اب تک اس ملک کا جو اگر باٹم لائن دیکھو. عام آدمی کو کیا ملا؟ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، کوئی جھوٹ نہیں. اس وقت دنیا جو ہے دونوں جو ہے پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے دھڑے کے لوگ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. ایک طرف بائیڈن نکلا ہوا ہے، دوسری طرف پیوٹن نکلا ہوا ہے، اپنے اپنے ملکوں کو ساتھ ملائے جا رہے ہیں. پاکستان پہ سب کو پتا ہے کہ امریکن لابیز کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور یہ رجیم چینج کی ہوئی. اور امریکن لابی کے دباؤ کی صورتحال یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر انہوں نے چائنا کو انڈیا سے نہیں لڑانا، انڈیا کو پاکستان سے لڑانا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک جنگ جو ہے جس کا نظر آتا ہے مجھے کہ اگلے ودن 1-2 منتھس کے اندر ہو جائے گی، اس میں اگر آپ کے پاس پاپولر لیڈر نہ ہوا تو پھر جنگیں نہیں جیتا کرتی. چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی تھی، کس لیے جیتی تھی؟ وہ ایک پاپولر لیڈر تھا. حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک چیز تھی کہ اس نے پارٹی بدلی تھی، بہت بڑا سمجھا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو جنگ جیتنے کے بعد نکال دیا تھا. اٹلی آ گیا تھا اس کے اندر. پاکستان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے. آپ کو ایسے لندے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ فیصلے لے سکے، جس پہ اعتماد ہو. جو رضالی صاحب نے بھی بات کی، ایک آدمی 3 ٹیلی تھون میں 14 ارب اکٹھا کرتا ہے، آپ کو 14 روپے کو نہیں دیتا. آپ کے وزیر اعظم فنڈ کی صورتحال ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو یار خدا کا خوف کرو اس ملک کے ساتھ. آپ حالت یہ ہے کہ آج آپ نیب کی ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں، کل اس کی اور پاکستان کا میڈیا جو ہے، پاکستان کا میڈیا بڑا ظالم ہے. دنیا کے اندر جنگیں جو ہیں قوم کا اتحاد جیتا کرتا ہے، خواہ وہ معاشی جنگ ہو اور خواہ وہ سیاسی جنگ ہو یا کچھ اور جنگ ہو. آپ ایک معاشی کرائسس میں آ رہے ہیں، آپ کا بانڈ جو ہے دنیا میں 50% کے اوپر بک رہا ہے اور وہ ایسے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے پاکستان کے بانڈز کی. آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے تھے IMF آ گیا، آپ کا ڈالر پھر بڑھ رہا ہے. اور یار آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کس جگہ پہ؟ آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا. ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ آٹے کا کرائسس آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے حالت یہ ہے کہ آپ نے آٹا بیچ کے اور یوکرین سے آپ نے خریدنا تھا، اور یوکرین میں آپ گھس نہیں سکتے. آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں. آپ یوکرین سے گندم خرید جائیں گے، امریکہ کا کہا اچھا کان پکڑ کے اتار دوں گا نیچے، خبردار یوکرین سے تم نے گندم خریدی ادھر مت جانا، ادھر باسفورس میں اپنی کشتیاں بھی مت بھیجنا. آپ سے تو انڈیا بہتر ہے، خدا جس کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ اس نے امریکہ کو کہا میں کویت میں شامل ہوں، 4 ملکوں کا حصہ ہوں، لیکن میں روس سے تیل بھی خریدوں گا. آپ سے تو ساؤتھ افریقہ اچھا ہے کہ اس کے بادشاہ اس کی وزیر اعظم نے کہا ہم رشیا سے تیل خریدیں گے. آپ سے تو مصر اچھا ہے. آپ سے تو محمد بن سلمان اچھا ہے کہ جس بندے نے ریڈ کارپٹ نہیں دیا جو بائیڈن کو، اس نے کہا اس کو پرپل کارپٹ دو. اس بندے نے جو بائیڈن نے وہاں جا کے اس کو کہا کہ تم اس میں تیل کی پروڈکشن بڑھاؤ، اس نے کہا ہم نہیں بڑھاتے. الٹا انہوں نے روس کو اوپیک کے اندر شامل کر لیا. آپ کمال کرتے ہیں. آپ پاکستان کے وائس کوڈ عوام کو آپ قحط میں مارنا چاہتے ہیں، بھوک میں ہم نے قصور کیا کیا یار تمہارا؟ ہم نے کیا قصور کیا پاکستانی کے عوام نے کہ تم کھیل رہے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ کوئی کھڑا کہتا ہے گھس کے دکھاؤ یہاں پر وہاں پر، کوئی کہتا ہے یہاں آ کے دکھاؤ. شائیے کے ڈھیرے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو تم لوگوں نے. صحیح. لیکن ظفر الہلالی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 4 سال کی نااہلیت کی قیمت جو ہے وہ پاکستانی عوام چکا رہے ہیں. یار یہ آپ دس از اے جوک. یہ ملک کے ساتھ ایک جوک ہو رہا ہے. اور کسی نے بتایا نہیں شاید شہباز شریف صاحب کو کہ وہ افسوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں لنڈن. جس پکچر میں دیکھو وہ کسی کو پکڑ کے خوب ہنس رہے ہیں. کمال ہے. یو تھنک یہ سب نوٹس نہیں ہوتا ہے؟ بالکل نوٹس ہوتا ہے. یہ پلیز انڈرسٹینڈ اٹس اے جوک جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری، اٹ از اے جوک. کوئی نہیں مانتا. اور یہ سب جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے UN کو؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے UN شاید ہے ہی کدھر. یہ جا رہے ہیں US. یہ سب جا رہے ہیں US.
زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ادھر سب دے او اٹ ٹو یو ایس. وہ نہیں ہوتے تو یہ کدھر ہوتے اس وقت؟ صحیح ہے. تو میرے خیال میں کہ لیٹس بی کلیئر ٹھیک ہے کہ بائیڈن ان کو ملے گا، بلنکن ان کو ملے گا، ان کو زرداری صاحب کے بیٹے کو، بلاول کو، اور انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ کرو اور ہم تمہیں مدد کریں گے. اور امریکہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $450 ملین انہوں نے ریلیز کیا ہے آپ کے اسپیئر پارٹس کے لیے. وہ ہمیں خریدنے پڑیں گے بائی دا وے، وہ اسسٹنس نہیں ہے، وہ پیسے دے کے ہمیں لینا پڑے گا. 4 سے 6 بلین ڈالر انہوں نے IMF کا کر دیا ہے، $2 بلین زیادہ کر دیا ہے. یہ 3-4 ملک جو ہیں UAE، قطر، سعودی عربیہ اور ایک اور ان کو کہا ہے کہ ہاں تم دے سکتے ہو، مگر کس ریٹ پہ؟ 4% سود پہ. 4% سود انٹرنیشنل ٹرمز میں کمرشل لون ہوتا ہے، بہت ہی ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہے. اور ہمارا سب سے بہترین دوست جو ہمیں $3 بلین دے رہا ہے وہ 4% سود لے رہا ہے جی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی تک وہ کنڈیشن اٹیچ کیا ہے کہ جس دن ہم خط لکھیں گے within 72 hours ہمارے پیسے واپس آنے چاہیے. یہ مانے ہم تو اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں ان کے ملک بچانے کے لیے، ان کا بادشاہت بچانے کے لیے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم خط لکھیں within 72 hours آپ ہمارے $3 بلین. $3 بلین ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ $500 ملین کی تو ایک پینٹنگ لیا ہے انہوں نے، پاکٹ منی ہے. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا وی آر نو ویئر. اینڈ وائی؟ اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ سب اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا گورننس سب اسٹینڈرڈ ہے، کرپشن عروج پہ ہے. یہ اگر آپ یہ سب باتیں ایکسپٹ کریں تو فار گاڈ سیک ایک الیکشن کراؤ اور لوگوں کو کہو کہ یہی لوگ اگر